نارملی یہ جو سورج ہے اس سے اس کے سولر پارٹیکلز ہیں جو زمین کے اوپر آتے ہیں، لیکن زمین کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے بہت سارے ان کے ہارمفل ریڈیشن سے، اور اس قسم کے یہ جو بیسکلی پروٹونز یا الیکٹرونز ہیں جو سورج سے آ رہے ہیں وہ ان کی ہماری جو زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ان کو روک دیتی ہے۔ لیکن نارتھ اور ساؤتھ پول سے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی وہ جو تصویر ہوتی ہے کہ کس طرح سے زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کے تھرو پھر بھی اس قسم کے پارٹیکلز آتے ہیں، اور زبردست قسم کا سین جو ہے وہ جس کو اورورا بوریالس کہتے ہیں یا ناردرن یا سدرن لائٹس، وہ ہمیں ایٹماسفیئر پہ نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ذرا زیادہ ہو تو اس میں مشکل ہوتی ہے، تو اب کبھی کبھار یہ جو سورج کے طوفان ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے سائز کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری میگنیٹک فیلڈ کو امپیکٹ کرتا ہے، اور اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اب ہمارے جو سیٹلائٹس وغیرہ ہیں وہ ان کو امپیکٹ کرتے ہیں، پاور گریڈز جو ہیں زمین کے اوپر وہ اس کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بہت بڑا سارا جو مشہور ایونٹ ہے کیرنگٹن ایونٹ، یہ 1 ستمبر 1859 یعنی کہ جنگ آزادی کے 2 ہی سال کے بعد وہ ہوا تھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیلی گراف ہے، اس زمانے میں اتنا زیادہ الیکٹرانکس کے اوپر چیزیں نہیں تھیں، لیکن ٹیلی گراف وغیرہ جو ہیں وہ امپیکٹ ہوئی تھیں، اور کیا کہتے ہیں خیال یہ بھی ہے کہ کچھ میسیجز جو ہیں وہ پلگ بھی نہیں ہوئی تھی ٹیلی گراف مشین، اور لیکن وہ میسیجز جو ہیں جبرش ایک لحاظ سے وہ بھیجی گئی۔ تو اس قسم کے بڑے والا اس کو کیرنگٹن سکیل اگر آپ ایونٹ کہیں، وہ خیال یہ ہے کہ وہ 100 سال 150 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس قسم کا ایونٹ ہو تو اس سے بے حد نقصان ہوگا، بلکہ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر اس قسم کا ایونٹ اب ہوتا ہے تو کم از کم $3 ٹریلین جو ہیں وہ صرف پاور گریڈ، دنیا میں جو پاور گریڈ اس کے اوپر نقصان ہوگا وہ خالی اسی کے اوپر لگ جائے گا، اور پھر سیٹلائٹس اور مختلف اور چیزیں ان کے اوپر تو امپیکٹ ہو گئی۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کے جو طوفان ہیں سولر فلیئرز یہ جو سولر ونڈ کے ذریعے جو طوفان بن جاتے ہیں، نارملی سولر ونڈ تو ہوتی ہے لیکن جب یہ طوفان بن جاتے ہیں اس کا ہم کس طریقے سے تھوڑی سی پریونشن کر سکیں، تو ایک ترکیب تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو الیکٹرانکس ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی ایک نیا پروپوزل آیا ہے، اور وہ ابھی ایک یہ جرنل ہے اسپیس ویدر، اس کے اوپر جو کہ کافی اٹینشن لے رہا ہے۔ وہ جو پروپوزل ہے وہ ایک انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں فورکاسٹ ہو، اور یوزلی ہمیں تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ایکٹیو ہے، یہ ہم ایک سولر ایکٹیویٹی کا سائیکل ہوتا ہے، کچھ سال جو ہے سورج میں زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کچھ سال کم ہوتی ہے، تو ہم مانیٹر کرتے ہیں۔ تو ابھی آج کل ہم ذرا ہائی ایکٹیویٹی کے زمانے میں سے گزر رہے ہیں، اسی لیے یہ جو ناردرن لائٹس وغیرہ ہیں یہ پچھلے سال اور اس سال بھی تھوڑی بہت نظر آئی ہیں لوور لیٹیٹیوڈز میں۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو تو اس کے لیے آپ کو اچھی فورکاسٹ چاہیے سورج کے سٹارمز کی، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ راکٹس لانچ کریں۔ تو جس طرح اسپیس ایکس کی بات کرنی پڑے گی، جس طرح اسپیس ایکس کا اسٹار شپ ہے مثال کے طور پہ، مسک صاحب کو چھوڑ دیں جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اگر اس قسم کا اگر راکٹ ہو، یا چین کا لانگ مارچ 9 راکٹ ہے، اس کے اندر آپ یہ ایک لحاظ سے چھوٹا سا اس کے اندر اسپیس کرافٹ ہو، وہ لے کر جائے آپ کے جو جیو سنکرونس آربٹ ہے جو تقریباً 36,000 مائلز کے اوپر ہے زمین پہ، سٹل وہ پارٹ ہے زمین کے ایٹماسفیئر کا، وہاں پر جا کے آپ مختلف قسم کی گیسز کو ریلیز کریں، اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 400 ٹن کی یہ گیسز ہوں، جس میں آئی تھنک لیتھیم، بیریم اور اس قسم کی جو گیسز ہیں وہ وہاں پر ڈمپ آؤٹ کریں، اور بلکہ خیال یہ ہے کہ خالی نمکین پانی بھی اگر آپ ڈمپ آؤٹ کریں وہ بھی کافی بہتر ہے، کیونکہ سورج کی روشنی جب نارمل روشنی وہاں پہ پہنچے گی وہ ان چیزوں کو آئونائز کرے گی، مطلب یہ ہے کہ ان کا جو الیکٹران ہے ان کی اس گیسز میں سے وہ نکالے گی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ جو سولر سٹارم کی ریڈیشن ہے وہ اس کو کاؤنٹر ایکٹ کر سکتی ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس میں جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اتنی قسم کی سولر ریڈیشن ہوتی ہے اسی سٹارمز وغیرہ میں، اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ سورج کی میگنیٹک فیلڈ سے کنیکٹ ہو جائے، ریکنیکٹ ہو جائے ایک لحاظ سے، اس کی پریونشن چاہیے، کیونکہ ورنہ
پھر تمام پارٹیکل جو ہیں وہ زمین کے اوپر آرام سے آ جائیں گے اور زمین کا کوئی بیریئر نہیں رہے گا. تو یہ جو گیسز ہیں، یہ جو ان کے الیکٹران ہوں گے جو اس کی جو ایٹماسفیئر میں ہمارے آئیں گے، وہ اس کو پریونٹ کر سکیں گے اس ویک کنیکشن میں. تو ایک فیسنیٹنگ ایک آئیڈیا ہے اس کو، جو اسٹرانومرز ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں ایک لحاظ سے ایئر بیگ. جس طرح گاڑی میں ایئر بیگ ہوتا ہے کہ کولیجن تو ہوتا ہے، اس سے ذرا ٹکر بھی لگتی ہے، لیکن جو ایئر بیگ ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے سے وہ بچاتا ہے. اسی طرح یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کی تمام چیزیں سالو ہو جائیں گی، نقصان تو ہوگا، لیکن خیال یہ ہے کہ 50% تقریباً کم نقصان ہوگا بغیر اس قسم کی چیز کے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے. جب میں نے اس کے بارے میں پہلے پڑھا تو میرا سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ اس قسم کی یہ اس کو ہیلیو انجینئرنگ کہتے ہیں، اس چیز کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس قسم کے آئیڈیاز جیو انجینئرنگ کے ہیں، جس میں یہ ہے کہ زمین کا ہم ایٹماسفیئر بدلیں. مثال کے طور پہ گلوبل وارمنگ کے لیے ایک پروپوزل ہے کہ ہم وہاں پر اس قسم کی گیسز ایڈ کر دیں جو کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کو تھوڑا سا روکے تاکہ گلوبل وارمنگ نہ. یہ بہت کنٹروورشل چیز ہے، کیونکہ یہ جو جیو انجینئرنگ کے پروپوزل ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کتنی انسرٹنٹیز ہیں، کتنے اور ویریبلس ہیں. اور یہ جو جس طرح یہ گلوبل وارمنگ والے پروپوزلس کی بات کر رہا ہوں، یہ لانگ ٹرم ہے، یعنی کہ اگر آپ نے وہ گیسز انٹروڈیوس کی ہیں ایٹماسفیئر میں تو اس میں بہت ٹائم لگے گا ان کو ڈسپیٹ ہونے میں. تو میں اسکیپٹیکل تھا اس سلسلے میں کہ یہ جو پروپوزل ہے وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں. لیکن اس میں جو انہوں نے خاص طور سے جو آتھرز ہیں انہوں نے بھی اس میں کہا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بریف ہوگا. مطلب یہ کہ یہ جو گیسز ہیں وہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یا ایک آدھ دن کے اندر جو ہیں وہ ڈسپیٹ ہو جائیں گی، ان کا پرماننٹ امپیکٹ نہیں ہے. تو ایک فیسنیٹنگ ایک چیز ہے. اور ایک لحاظ سے اس میں کافی سارے فیکٹرز آئیں گے کہ آپ کی ویدر فورکاسٹ جو ہے، اسپیس کے موسم کی فورکاسٹ جو ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. ڈپلائمنٹ آپ کس طرح سے کریں گے، آپ کے پاس راکٹس تیار ہونے چاہیے. تو یہ لیکن اگر اور جس طرح سے لگتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں سیٹلائٹس کے اوپر، الیکٹرانکس کے اوپر، بجلی کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر، تو وہ جو رسک ہے کہ ہر 100-150 سال کے بعد بڑے طوفان اگر اب آئے اور ہمارے پاس ڈیفنسز نہ ہوں اور ہماری الیکٹرانکس جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیں 4-5-6 سال کے لیے، وہ بہت بڑا نقصان ہوگا. تو یہ ایک پریکاشنری ایک طریقہ ہے اور ایک فیسنیٹنگ چیز ہے. کیا اس قسم کی چیز کام کرے گی پتہ نہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو جو ہیں انٹرنیشنل لاز بھی ہیں کہ آپ ڈیلیبریٹلی آپ زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کو نہیں بدل سکتے. تو اس کے لیے ایگریمنٹس وغیرہ چاہیے ہوں گی. لیکن ایک فیسنیٹنگ وہ چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ سولر فلیئرز، ہم اس سورج کا حصہ ہیں، ہم اس کو کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں. اور میرے لیے اس میں جو ایک اور چیز تھی ایکسٹرا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے سیارے جو ہیں وہ چھوٹے ستارے جو ہوتے ہیں ریڈ ڈوارفز، وہ ان کے گرد ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو ریڈ ڈوارفز ہیں اس میں بہت زیادہ طوفان ہوتے ہیں. تو کیا پتہ اگر وہاں پہ کسی اور سیاروں کے اوپر ان کے گرد اگر زندگی موجود ہو اور ایڈوانس سویلائزیشن موجود ہو جہاں پر ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو، ان کو تو اس قسم کی چیز کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے.